بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے ہدایت الناب کے گزشتہ سبق میں فعل مضارع کے عوامل کے حوالے سے بحث کا آغاز کیا تھا۔ فعل مضارع کو رفع دینے والا عامل اور نصب دینے والے عوامل کا بیان ہم نے پڑھ لیا تھا بالتفصیل۔ اس سبق میں ہم فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل کا بیان پڑھیں گے۔ صاحب ہدایت الناب نے فرمایا: المجزوم عاملہ لم و لما و لام الامر و لا فی النہی و کلم المجازات وہی ان و مہما و اذما و حیثما و این و متا و ما و من و این و انا و ان المقدرات نحو لم یضرب ولما یضرب ولیضرب ولا تضرب وان تضرب اضرب۔ فعل مضارع مجزوم کا عامل لما ہے، لم ہے، لام امر ہے، لائے نہیں ہے اور کلم المجازات ہے، اور وہ یہ ہیں: ان، مہما، اذما، حیثما، اینا، متا، ما، من، این، انا اور ان مقدرہ۔ لم کی مثال دی لم یضرب، لما کی مثال لما یضرب، لام کی مثال لی یضرب، لا کی مثال لا تضرب اور ان کی مثال دی ان تضرب اضرب۔ یہ پانچ ہیں: لم، لما، لام امر، لا نہیں اور کلم المجازات میں یہ سارے شامل ہیں۔ اس کے بعد اگلی تفصیل میں مصنف نے پہلی تنبیہ فرمائی: وَاعْلَمْ أَنَّ لَمْ تَقْلِبُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًّا مَنْفِيًّا۔ یہ جو لم ہے یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ وَلَمَّا كَذَلِكَ إِلَّا أَنَّ فِيهَا تَوَقُّعًا بَعْدَهُ وَدَوَامًا قَبْلَهُ نحو قام الامیر لما یرکب۔ یہ جو لما ہے اس کا عمل بھی لم کی طرح ہی ہے، لیکن لما میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ما بعد میں توقع کا اظہار ہوتا ہے اور ما قبل میں دوام ہوتا ہے۔ مثلا کہا جائے قام الامیر لما یرکب، تو لما سے پہلے قام الامیر، اس میں تکلم کے زمانہ تک نفی کا استمرار ہوگا، اور لما کے بعد ثبوت فعل کی توقع ہوگی، یعنی امیر کھڑا ہے ابھی تک سوار نہیں ہوا، ہاں کھڑا ہے تو ہو بھی جائے گا، یہ توقع ہے، امید ہے۔ وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً تَقُولُ نَادِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا أَيْ وَلَمَّا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ وَلَا تَقُولُ نَادِمَ زَيْدٌ وَلَمْ۔ لما کے بعد خاص طور پر فعل مضارع کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ مثلا کوئی کہے نادم زید ولما، اب فعل کو حذف کر دیا، اور لما ینفعہ اصل میں فعل مضارع یہاں ینفعہ موجود تھا جس کو حذف کر دیا، لیکن لما کی جگہ لم نہیں لا سکتے کہ فعل مضارع کو لم کے بعد حذف کر دیا جائے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا نادم زید ولم۔ یہ تو لم اور لما کے بارے میں مختصراً بات کی۔ اگلی ساری تفصیل کا تعلق کلم المجازات کے ساتھ ہے۔ فرمایا: وَأَمَّا كَلِمُ الْمَجَازَاتِ حَرْفًا كَانَتْ أَوْ اسْمًا فَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ لِتَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الْأُولَىٰ سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ وَتُسَمَّى الْأُولَىٰ شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً۔
یہ جو کلم المجازات ہیں، چاہے حرف ہوں چاہے اسم ہوں، یہ دو جملوں پر داخل ہوتے ہیں تاکہ اس بات پر دلالت کریں کہ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہے، اور ان میں سے پہلے کو شرط اور دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کی، ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین یجب الجزم فیہما لفظا نحو ان تکرمنی اکرمک۔ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، یہ پہلی صورت، شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں، تو حکم یہ ہوگا کہ دونوں میں لفظاً جزم لانا لازم ہوگا، جیسے ان تکرمنی اکرمک۔ وَإِنْ كَانَ مَاضِيَيْنِ لَمْ تَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا نَحْوُ إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ۔ دوسری صورت، اگر دونوں فعل ماضی ہوں تو کلم المجازات جو ہیں ان میں لفظی عمل نہیں کریں گے، ان میں کوئی لفظی عمل نہیں ہوگا، صرف معنوی عمل ہوگا کہ پہلا جو ہے وہ دوسرے کا سبب ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ ماضیًا یجب الجزم فی الشرط نحو ان تضربنی ضربتک۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر شرط مضارع ہو جزا ماضی، یعنی اکیلی جزا فعل ماضی ہے جبکہ شرط مضارع ہے، تو مضارع میں جزم لانا ضروری ہوگا، شرط میں جزم لانا ضروری ہوگا، جیسے ان تضربنی ضربتک۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا جَازَ فِي الْجَزَاءِ الْوَجْهَانِ نَحْوُ إِنْ جِئْتَنِي أُكْرِمْكَ، اور اکرمک دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر اکیلی شرط فعل ماضی ہو تو جزا میں جزم اور رفع دونوں لانا جائز ہوگا۔ تو شرط اور جزا کے حوالے سے ہم نے اس کی 4 صورتیں مکمل پڑھی۔ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو دونوں میں لفظ جزم لانا لازم، دونوں فعل ماضی ہوں تو لفظی عمل باطل ہوگا، شرط مضارع جزا ماضی تو شرط میں جزم لازم، اکیلی شرط ماضی ہے تو جزا میں جزم اور رفع دونوں جائز ہوں گے۔ اس کے بعد مصنف نے ایک اور تنبیہ فرمائی ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ جزا میں فا کب لائیں گے اور فا کب نہیں لائیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اس کی کچھ تفصیل ہے کہ جزا میں فا لانے کا کیا حکم ہوگا، تو اس میں مصنف نے 3 صورتیں بیان کی ہیں، ان کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ فِيهِ نَحْوُ إِنْ أَكْرَمْتَنِي اکرمتک قال اللہ تعالی ومن دخلہ کان آمنا۔ اگر جزا ماضی ہو قد کے بغیر اس میں فا لانا جائز نہیں ہوگا، جیسے ان جئتنی ان اکرمتنی اکرمتک، اب اس میں جزا اکرمتک ماضی ہے قد کے بغیر ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں ومن دخلہ کان آمنا، کانا ماضی قد کے بغیر ہے تو فا لانا جائز نہیں ہوگا، یہ پہلی صورت۔ جزا فعل ماضی قد کے بغیر ہو تو فا لانا جائز نہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلَا جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ نَحْوُ إِنْ تَضْرِبْنِي أَضْرِبْكَ یا إِنْ تَضْرِبْنِي فَأَضْرِبْكَ وَإِنْ تَشْتِمْنِي لَا أَضْرِبْكَ أَوْ فَلَا أَضْرِبْكَ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جزا فعل مضارع مثبت ہو یا منفی ہو لیکن منفی لا کے ساتھ ہو، تو پھر فا لانا جائز ہے، نہ لانا بھی جائز ہے، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں۔ ان تضربنی اضرب کا فعل مضارع ہے مثبت ہے تو فا نہ لائیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور فا لے کے فاضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان تشتمنی لا اضرب کا فعل مضارع منفی لا کے ساتھ ہے تو اس کو مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں، فا کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، فلا اضرب کا فا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔
وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ، اگر جزا مذکورہ دونوں قسموں میں سے نہ ہو، یعنی نہ تو فعل ماضی قد کے بغیر والی صورت ہے، نہ مضارع مثبت یا لا منفی والی صورت ہے، تو پھر اس میں فا لانا ضروری ہوگا۔ وَذَلِكَ فِي 4 صور، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ الأولى أن يكون الجزاء ماضيا مع قد كقوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل۔ 4 صورتیں کون سی ہیں جی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جزا ماضی قد کے ساتھ ہو، جزا فعل ماضی ہے اور قد کے ساتھ ہے تو اس میں فا لانا ضروری، جس طرح قرآن پاک میں ہے ان یسرق فقد سرق، تو سرق ماضی قد کے ساتھ ہے تو فا لانا ضروری ہے۔ والثانیۃ ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا كقوله تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جزا فعل مضارع منفی ہو لیکن منفی لا کے ساتھ نہ ہو، دیگر حروف کے ساتھ ہو، جس طرح قرآن پاک میں ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب یقبل مضارع منفی ہے لن کی وجہ سے، تو اس کے ساتھ فا لانا ضروری ہے، جزا مضارع منفی لا کے بغیر ہے، فا لانا ضروری ہے۔ والثالثۃ ان یکون جملۃ اسمیۃ كقوله تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جزا جملہ اسمیہ ہو تو اس میں بھی فا لانا ضروری ہوگا۔ من جاء بالحسنۃ شرط ہے، فلہ عشر امثالها جزا ہے، جملہ اسمیہ ہے تو فا لانا ضروری ہے۔ والرابعۃ ان یکون جملۃ انشائیۃ، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہو، جزا جملہ انشائیہ، اس کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ اما امرا كقوله تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اب یہاں جزا فاتبعونی امر ہے، اس میں فا لانا ضروری، جملہ انشائیہ ہے۔ واما نہیا كقوله تعالی فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار، یا پھر یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہوگی اور فعل نہیں پر مشتمل ہوگی تو اس میں بھی فا لانا ضروری ہوگا، جس طرح قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ۔ اب یہاں جزا جملہ انشائیہ فعل نہیں ہے تو فا لانا لازم ہوگا۔ تو یہ وہ صورتیں بیان ہوئیں کہ جن صورتوں میں شرط کی جزا پر فا نہیں لائیں گے اور فا لے کے آئیں گے، اور کہاں لانا نہ لانا دونوں برابر ہوں گے۔ وقد يقع اذا مع الجملة الاسمية موضع الفاعل كقوله تعالى وان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کی جگہ اذا بھی لے آتے ہیں، اگر جزا، یہ تیسری صورت، جملہ اسمیہ ہو تو فا کی جگہ اذا بھی لے آتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو ہم یقنطون جملہ اسمیہ جزا بن رہا ہے تو فا کی جگہ اذا استعمال ہوا ہے۔ یہاں تک شرط اور جزا کے حوالے سے جو بنیادی ابحاث تھی وہ مکمل ہوئی۔ اب اوپر آیا تھا کلم المجازات کے اندر ان مقدرہ، اگلی عبارت میں مصنف اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ ان جو ہے وہ کہاں کہاں مقدر مانا جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ نَحْوُ تَعَلَّمْ تَنْجُو، 5 افعال کے بعد ان کو مقدر مانا جائے گا، 5 افعال کے بعد ان کو مقدر مانا جائے گا، اور وہ 5 افعال کون سے ہیں؟ امر کے بعد، جس طرح کہا جاتا ہے تعلم تنجو، تعلم تنجو، تو یہاں تعلم امر ہے، لہذا اس کے بعد ان مقدر ہوگا، یعنی تنجو میں، اور وہی اس کا وجہ جزم ہوگا۔ اسی طرح وَالنَّهْيُ نَحْوُ لَا تَكْذِبْ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ، نہی کے بعد
مقدر ہوگا، لا تکذب نہیں ہے، یکن خیر اللہ، تو یکن میں جزم کی وجہ ان کا مقدر ہونا ہوگا۔ والاستفہام نحو هل تزورنا نکرم کا، اسی طرح استفہام کے بعد هل تزورنا نکرم کا، تو نکرم استفہام کے جواب میں هل تزورنا ان مقدر ہوگا۔ والتمنی نحو لیتک عندی اخدم کا، تمنی کے بعد ان مقدر ہوگا، لیتا تمنی پر دلالت کر رہا ہے، اخدم تو ان مقدر مانا جائے گا۔ والعرض، اور پانچواں ہے عرض، نحو الا تنزل بنا تصب خیرا، تو یہاں بھی الا تنزل بنا عرض ہے، تصب سے پہلے ان مقدر ہوگا۔ تو یہ 5 افعال ہیں جن کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ وبعد النفی فی بعض المواضع نحو لا تفعل شرا یکن خیر اللہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض جگہوں میں مضارع منفی کے بعد بھی ان کو مقدر مان لیا جاتا ہے، تو یہ 6ٹھی صورت ہوگی لا تفعل شرا، پھر مضارع منفی ہے، یکن خیر اللہ، تو یکن سے پہلے ان مقدر ہوگا۔ لیکن یہ جو خاص طور پر پیچھے بیان ہوا نا کہ 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوگا وذالک اذا قصد ان الاول سبب للثانی کما رأیت فی الامثلہ، کہ ان 5 افعال کے بعد ان کو مقدر تب مانا جائے گا جب یہ ارادہ ہو کہ پہلا فعل دوسرے کا سبب ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر ان مقدر نہیں ہوگا۔ فإن معنى قولنا تعلم تنجو ہوا ان تتعلم تنجو، کیونکہ پہلی جو مثال آئی نا امر کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو وہ سببیت کا معنی دے رہا ہے کہ پہلا دوسرے کا سبب ہے۔ مثلا تعلم تنجو کا مطلب کیا ہے؟ ان تتعلم تنجو، بھی اگر تم علم حاصل کرو گے، تعلیم حاصل کرو گے تو نجات پاؤ گے، تو نجات پانے کا سبب تعلم ہے۔ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اسی طرح باقی مثالوں میں ہوگا۔ فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ قَوْلُكَ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارِ لِامْتِنَاعِ السَّبَبِيَّةِ إِذْ لَا يَصِيرُ أَنْ يُقَالَ إِلَّا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارِ، لیکن یاد رہے کہ جہاں پہلا دوسرے کا سبب نہ ہو وہاں ان کو مقدر ماننا درست نہیں، جس طرح یہ مثال بیان کی کہ یہاں ایسا ماننا ممتنع ہے۔ لا تکفر، کفر نہ کرو، تدخل النار، آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ اب یہاں پہلا جو ہے وہ دوسرے کا سبب نہیں ہو سکتا، یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا الا تکفر تدخل النار، اگر تم نے کفر نہ کیا تو آگ میں جاؤ گے، تو یہاں سببیت والا معنی نہیں، اس لیے ان کو یہاں مقدر نہیں۔ الحمدللہ پھر مضارع کے عوامل کے حوالے سے رافع، ناصب، جازم اور جازم کی پوری تفصیل ہم نے مکمل کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر، تو ماضی کا بیان بھی مکمل ہوا، مضارع کا بیان بھی مکمل ہوا، مضارع کے اعراب کی صورتیں اور مضارع جو ہے معمول اور اس کے عامل جو ہیں ان کی کیا تفصیل ہے۔ اب ساتھ ہی ہم امر کی بات پڑھتے ہیں اور یہ بات مکمل ہوگی۔ تو مصنف نے فرمایا والثالث الامر، تیسرا فعل جو ہے وہ فعل امر ہے، وہو صیغۃ یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساکنا زدت حمزة الوصل مضمومة إن انضم ثالثه نحو انصر، ومکسورہ ان انفتح او انکسر کاعلم واضرب واستخرج، وإن كان متحركا فلا حاجة إلى الحمزة نحو عد وحاسب، والأمر من باب الإفعال من القسم الثاني وهو مبني على علامة الجزم كاضرب واغزو وارمي وسع واضرب واضرب وبه۔ تیسرا ہے جی وہ امر ہے، اور امر کے حوالے سے مصنف نے کچھ تفصیل بیان کی
کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ بیان کیا۔ سب سے پہلے تو اس کا تعارف کروایا، فرمایا وہو صیغۃ یطلب بہا الفعل۔ امر کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ امر وہ صیغہ ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے۔ مخاطب فاعل سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے، اس کو امر کہا جاتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بأن تحذف من المضارع حرف المضارع۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں جو حرف مضارع ہے اس کو حذف کرنا ہے۔ حذف کرنے کے بعد جی الف تا یا نون میں سے جو بھی ہے اس کو حذف کرنا ہے، یعنی امر حاضر کی صورت میں۔ تو ثم تنظر، پھر آپ نے دیکھنا ہے فإن كان ما بعد حرف المضارعۃ ساکنا، اگر حرف مضارع کا ما بعد ساکن ہے زدت حمزۃ الوصل مضموما، پھر آپ نے حمزہ وصل کا اضافہ کر دینا ہے۔ اور حمزہ وصل کا اضافہ اس طرح کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس کا تیسرا حرف مضموم ہے تو حمزہ وصل مضموم ہوگا۔ جیسے ینشر، سب سے پہلا کام ہم نے کیا کیا، اس کو حذف کر دیا، شروع میں کیا لے کے آئے حمزہ، اور تیسری جگہ کیا ہے صاد ہے جو کہ مضموم ہے تو حمزہ کو مضموم کر کے یوں کر دیا اور آخر میں جزم لیا۔ وَمَكْسُورَةً إِنِ انْفَتَحَ بِالْكَسْرَةِ كَإِعْلَمْ وَإِدْرِبْ، اور اگر تیسرا حرف جو ہے وہ کیا ہو، مفتوح یا مکسور ہو، تو شروع میں حمزہ وصل مکسور لے کے آئیں گے۔ مثلا یعلم، اب اس میں تیسرا حرف مفتوح ہے تو شروع میں حمزہ جو ہے وصل کیا لے کے آئیں گے، مکسور لے کے۔ اسی طرح یضرب، اب اس میں تیسرا حرف مکسور ہے تو حمزہ وصل شروع میں کیا لے کے آئیں گے، مکسور۔ اگر تیسرا حرف مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوگا، تیسرا حرف مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا فَلَا حَاجَةَ لِلْحَمْزَةِ، اور اگر وہ متحرک ہو، یعنی حرف مضارع کا ما بعد ساکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے، متحرک ہے، یعید، یحاسب، اگر مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو پھر کیا کرنا ہے، حمزہ کی ضرورت نہیں، صرف اس کو گرا دیں اور آخر کو جزم دے دیں۔ یا کو گرا کر کیا کیا، اذ، اور یا کو گرا کیا، گرا کر کیا کیا، حاسب۔ والامر من باب الافعال من القسم الثانی، اچھا جی، باب افعال کا جو امر کا صیغہ ہے وہ قسم ثانی سے تعلق رکھتا ہے، قسم اول سے تعلق نہیں رکھتا۔ باب افعال میں فعل مضارع کیا ہے، فعل مضارع یہ ہے یکرم۔ اب وہاں یہ ہوتا تھا کہ اس سے جب امر بناتے ہیں وہ امر تو یہ لے کے آتے ہیں کریم۔ اب اگر رول کو دیکھا جائے تو علامت مضارع کا ما بعد تو ساکن ہے، متحرک تو ہے نہیں، تو پھر شروع میں حمزہ وصل،
تیسرے حرف کے مطابق مکسور لے کے آنا چاہیے جبکہ اس کا مفتوح ہے. تو اس کا جواب دیا دراصل اس کا تعلق اس قسم کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ یکرم اصل میں ہے، تکرم اصل میں ہے، تو اکرم، تو اکرم. اب اس کے مطابق دیکھیں حرف مضارع کا ماں بعد متحرک ہے، اس لیے یہاں شروع میں حمزہ وصل نہیں لے کے آتے، یہ حمزہ قطعی ہوتا ہے جو اصل کلمے کا ہے. تو اس کا حکم دوسری قسم کے ساتھ متعلق ہوگا، اس کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا. وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ عَلَامَةِ الْجَزْمِ. امر حاضر کا بیان کیا کہ یہ مبنی ہے، معرب نہیں ہے، اور یہ علامت جزم پر مبنی ہے، جس طرح اضرب، وغزو، ورمی، وسع، وضربا، وضربو اور وضربی. الحمدللہ یہاں تک ہماری فعل کے حوالے سے تینوں اقسام کے حوالے سے بات مکمل ہوئی. ہمارا اگلا سبق انشاءاللہ العزیز فعل ما لم یسمى فاعل کے حوالے سے ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے خوش بنائے. آمین.